دوسری بات یہ تھی کہ ابھی 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ شب برات آنے والی ہے، تو شب برات میں کی فضیلت ہے۔ اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی وہ شب برات کے حوالے سے احادیث ضعیف ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ فضائل میں ضعیف احادیث کو فقہاء محدثین بیان کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ضعیف حدیثیں زیادہ ساری ہو جائیں نا، یہ تو کوئی شب برات کے حوالے سے کوئی 20 راویوں سے 20 سے زیادہ راوی ہیں جو شب برات کے فضائل میں جنہوں نے احادیث بیان فرمائی ہیں، تو اتنی ساری احادیث اگر جمع ہو جائے نا، اگر وہ ساری بھی ضعیف ہوں تو ان کا ذوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ حسن کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں۔ اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مروی ہیں، اس کی فضیلت ہے۔ تفصیل سے بیان تو میں انشاءاللہ پھر کروں گا، ابھی اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ شانہ جو پورا سال میں کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ شانہ لکھ دیتا ہے۔ لکھا ہوا تو پہلے یہ ہے الکتاب میں، وہاں تک کسی فرشتے کی اپروچ نہیں اس الکتاب میں، لیکن یہ اور لکھنا سال کے لیے ہے کہ جو ایک سال بھر کے لیے کون پیدا ہوگا، کون شقی ہوگا، کون جو ہے وہ خوش بخت ہوگا، خوش قسمت ہوگا، یہ سارا کچھ لکھ کر سال بھر کے لیے یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر میں وہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، یہ اوپر سے سدرۃ المنتہا تک، یہاں سے نیچے والے فرشتے اس سے اوپر نہیں جا سکتے وہاں تک، پھر وہاں سے نیچے آسمان دنیا تک پہنچائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں جو لکھی ہوئی تھیں، اور پھر لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر کے اس زمین پر بھیج دیا جاتا ہے اس کو لاگو کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اس رات میں عبادت کرنا، دعائیں مانگنا، پھر جن باتوں کا ذکر حدیث میں ہے کہ لکھا جاتا ہے کہ کون خوش بخت ہوگا اور کون بدبخت ہوگا، لکھا جاتا ہے کہ کس کی موت آئے گی، لکھا جاتا ہے کس کو کتنا رزق ملے گا، ہے نا، یہ باتیں لکھی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ 3 پوائنٹ ہمیں مل گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ شانہ سے یہ دعائیں مانگیں کہ اے اللہ مجھے خوش بخت بنا دے۔ خوش بخت وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اس کے لیے جنت لکھ دی گئی، وہ خوش بخت ہے کہ اے اللہ اگر میرے لیے جہنم لکھی ہوئی ہے تو تو مٹانے پہ قادر ہے اور میرے لیے جنت لکھ دے۔ نمبر 1 دعا مانگے۔ نمبر 2، اللہ مجھے رزق دے، برکت والا رزق دے، حرام سے مجھے بچا۔ یہ موقع ہے کہ جو تنگ دست ہیں وہ اللہ سے خوب مانگ لیں، جو مقروض ہیں وہ خوب اللہ سے مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ اور موت جو ہے، موت لکھی ہوئی ہے تو اے اللہ موت میں مجھے برکت عطا فرما۔ یہ 3 دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ فرمایا ہے بزرگوں کے یہ مجربات ہیں کہ سورہ یاسین پڑھے اور پھر ایک دعا مانگ لے ان 3 میں سے، پھر سورہ یاسین پڑھے پھر ان 3 میں سے ایک دعا مانگ لے، پھر سورہ یاسین پڑھے پھر ان میں سے ایک دعا مانگ لے۔ یہ مسنون نہیں ہے لیکن بزرگوں کے مجربات ہیں کہ اگر اس طرح دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ بہت ہی قبول فرمائے گا۔ اس لیے کہ سورہ یاسین کے فضائل میں سے ہے کہ یہ حوائج کو پوری کرتی ہے۔ یہ سورت جو ہے جو اس سورت کو روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ شانہ اس کی حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو ہماری یہ حاجات ہیں، تو جب ہم سورہ یاسین پڑھیں گے تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائے گی دعا ہماری۔ یہ بزرگوں نے مجربات میں سے لکھا ہے، اس کو مسنون نہ کوئی سمجھے، اسی طرح بدعت بنتی ہے۔ اگر ہم اس کو کہنا شروع کر دیں گے جی یہ سنت ہے، جی سنت ہے، پھر بدعت بن جائے گی۔ تو اپنے طور پہ عبادت کریں، نفلیں جتنے مرضی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ذکر اذکار کریں، مراقبہ کریں، دعاؤں کا اہتمام زیادہ کریں، اور پھر روزہ بھی رکھیں۔ 3 روزے رکھیں تو بہتر ہے۔ شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو روزے رکھیں۔ اور یہ 3 روزے درمیان میں جو ہوتے ہیں مہینے کے ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، شعبان کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور ایام 20 کے روزوں کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو یہ روزوں کی بھی نیت کر لیں۔